کاٹ دیا ہے، مسلمہ مارا گیا ہے۔ تو آئیے سیدھا اس منظر پر چلتے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن میدان میں آپ کہہ سکتی ہیں ایک عجیب بھاری خاموشی ہے۔ خالد بن ولید کی اہلیہ لیلا اونٹ پر بیٹھی ہیں اور دور تک پھیلے خالی میدان کو دیکھ رہی ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا، کچھ نہیں معلوم کون جیتا کون ہارا۔ ان کے ساتھ ایک قیدی ہے، بنو حنیفہ کا سردار مجاع ابن مرارہ۔ تو لیلا اس سے کہتی ہیں، لگتا ہے تمہارا نبی میدان چھوڑ گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بڑی خون ریز جنگ کے فوراً بعد کا لمحہ ہے۔ جی، فتح یا شکست کا کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیلا کی جو پریشانی ہے وہ دراصل پورے لشکر کی پریشانی ہے۔ صحیح۔ ایک ایسی غیر یقینی صورتحال جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جیت گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ بالکل، اور مجاع کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، میدان چھوڑنا تو مسلمانوں کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر وہ باغ کے اندر میرے قبیلے کے پیچھے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت ہی باغ میں کھینچ کر لے گئی ہے۔ مطلب وہ اب بھی ہمت نہیں ہارا، یعنی وہ اب بھی پر امید ہے۔ جی۔ اسی دوران دور سے ایک گھڑ سوار تیزی سے آتا دکھائی دیتا ہے، اور اس ایک سوار کو دیکھ کر سب کی امیدیں بن جاتی ہیں کہ شاید کوئی اچھی خبر آ رہی ہے۔ ہاں، لیکن جب وہ سوار قریب آ کر گھوڑے سے اترتا ہے تو وہ خود سپہ سالار خالد بن ولید ہوتے ہیں۔ اب لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر اور بھی گھبرا جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک سپہ سالار کا اکیلے آنا یہ تو بہت بری علامت ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی فوج یا تو بھاگ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ وہ فوراً پوچھتی ہیں، میدان جنگ کی کیا خبر ہے، آپ اکیلے کیوں ہیں؟ ایک منٹ، یہاں سوچنے والی بات ہے۔ ایک جرنل کا اکیلے واپس آنا تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ کیا یہ بہت بڑا خطرہ موڑ لینا نہیں تھا؟ اس سے ہمیں خالد کی شخصیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کاٹ دیا ہے، مسلمہ مارا گیا ہے۔ واہ، وہ گویا خود فتح کا چلتا پھرتا اعلان بن کر آئے ہیں۔ بالکل، یہ ان کی بے پناہ خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی ہرکارے کا انتظار نہیں کر رہے، وہ خود ہی خوشخبری ہیں۔ صحیح۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ ایک بہت خطرناک قدم تھا۔ اگر دشمن کا کوئی چھوٹا سا دستہ بھی کہیں چھپا ہوتا تو اسلامی لشکر اپنے سب سے بڑے سالار سے محروم ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ لمحہ جنگ کے پورے نتیجے کو ایک شخص کی ذات میں سمیٹ دیتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ قید والے خیمے سے مجاع کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں یہ ہرگز نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خالد کے دعوے کو چیلنج کر رہا ہے؟ جی۔ خالد اندر جاتے ہیں تو مجاع ان سے ایک سودے بازی شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے مجاع کا کردار کھلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، لیکن اس کا دماغ آزاد ہے۔ وہ دیکھلا ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں وہ اپنے لیے کیا موقع نکال سکتا ہے۔ تو خالد اس سے کہتے ہیں، اچھا تو میرے ساتھ چل، میں مسلمہ کو پہچانتا نہیں ہوں، لاشوں کے ڈھیر میں اس کی شناخت کر۔ اور مجاع نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ فوراً وہ پوچھتا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد صاف انکار کر دیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اپنے دین کے دشمن کسی سردار کو آزاد نہیں کروں گا۔ یہاں مجاع کی ذہانت دیکھیں، وہ جانتا ہے کہ مسلمہ کی لاش کی شناخت اس وقت مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جی، جب تک اس کی موت کی تصدیق نہیں ہوتی، ان کی فتح ادھوری ہے۔ وہ اسی معلومات کو جو صرف اس کے پاس ہے، ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، اپنی رہائی کے لیے۔ وہ حالات کا فائدہ اٹھا کر بازی پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر مجاع اپنی صفائی پیش کرتا ہے، کہتا ہے، اے ولید کے بیٹے، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ میں تو اپنے قبیلے اور خاندان کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچھا، اگر میں اس کا انکار کرتا تو وہ میرے پورے خاندان کو زندہ جلا دیتا۔ پھر خالد اس سے ایک ذاتی سوال پوچھتے ہیں، تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا، یعنی لیلا پر، جب وہ قید ہونے والی تھی؟ اور مجاع کا جواب اس کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی تھی، میں نے صرف اس کے اچھے سلوک کا بدلہ دیا ہے۔ یہ بات خالد کے دل پر اثر کر جاتی ہے۔ انہیں مجاع کا یہ اصول پسند آتا ہے کہ اس نے عزت کا بدلہ عزت سے دیا ہے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے خالد کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بے شک تو عزت کے لائق ہے۔ اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی بیڑیاں کاٹ دیتے ہیں۔
اور یہ اعتماد جو ایک چھوٹے سے انسانی عمل کی بنیاد پر قائم ہوا، آگے چل کر جنگ کے نتائج پر بہت گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ خالد نے ایک قیدی کی بات کا اعتبار کر لیا، جو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اب خالد اور آزاد کیا ہوا مجاہیہ؟ دونوں میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر خالد کہتے ہیں، یہ فتح انسانوں کی نہیں، یہ سچے عقیدے کی فتح ہے۔ لیکن مسلمہ کی لاش کا کیا ہوا؟ وہی تو، جب وہ اس لاش تک پہنچتے ہیں جسے مسلمہ کی لاش سمجھا جا رہا تھا، خالد اسے دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نہیں، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا۔ اور بس اس ایک جملے سے فتح کا سارا جشن، سارا جوش و خروش ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، خوشی کی جگہ ایک گہری تشویش لے لیتی ہے۔ جس آدمی کے نام پر یہ پوری جنگ لڑی گئی، وہ ابھی تک زندہ یا لاپتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اس کا سب سے خطرناک مرحلہ تو ابھی باقی ہے۔ صحیح۔ بالکل، اور اسی لمحے مجاہ اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلتا ہے۔ وہ خالد کو بتاتا ہے کہ اصل خطرہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اتنا خوش مت ہو، تمہارے لیے اصل مقابلے تو ابھی باقی ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے، یہ جو لشکر تم نے ہرایا ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ بنو حنیفہ کا اس سے بھی بڑا تازہ دم لشکر تو یمامہ کے قلعے کے اندر بند ہے اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ خالد کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ جنگی حکمت عملی میں اسے پوشیدہ طاقت یا ہڈن ریزروز کہتے ہیں۔ آپ میدان تو جیت جاتے ہیں، لیکن دشمن کی لڑنے کی اصل طاقت ابھی باقی ہوتی ہے۔ پھر مجاہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے، ذرا اپنے لشکر پر نظر ڈالو۔ تمہارے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں گر کر سو جاتے ہیں۔ کیا تمہاری یہ تھکی ہاری فوج ایک نئے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ جنگ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ صرف میدان جیتنا کافی نہیں ہوتا، دشمن کی لڑنے کی ہمت اور صلاحیت دونوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جی۔ اور خالد نے جب اپنے لشکر پر نظر دوڑائی تو انہیں مجاہ کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سپاہی واقعی جسمانی اور ذہنی تھکن کی انتہا پر تھے۔ وہ ایک اور بڑی جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ تو مجاہ نے ان کی اسی کمزوری کو نشانہ بنایا تھا۔ بالکل۔ اس نازک موقع پر مجاہ ایک تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں قلعے میں جا کر صلح کی بات چیت شروع کرتا ہوں، میرا قبیلہ میری بات سنے گا؟ اب خالد کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ان کا تو اصول تھا کہ بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کر کے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ صلح کیسی؟ ہاں، لیکن پہلی بار وہ اپنی فوج کی حالت دیکھ کر اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم کمانڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدل سکے۔ وہ اصولوں کا غلام نہیں ہوتا۔ صحیح۔ خالد کا اپنے سخت اصول کے خلاف جا کر صلح پر غور کرنا ان کی حقیقت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت مزید لڑائی چھیڑنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہوگی، اور اس سے ان کے اپنے سپاہیوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ بالکل۔ تو خالد فوراً اپنے دو سب سے قابل اعتماد نائبین عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور ان کی کیا رائے تھی؟ یہاں بھی دونوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، پہلے ان بھاگے ہوئے سپاہیوں کو پکڑیں جو ادھر ادھر چھپ گئے ہیں، پھر صلح کی بات کریں گے۔ جبکہ عبداللہ بن عمر زیادہ عملی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، صلح تو ہو لیکن شرائط ہماری ہوں گی، ہم فاتح ہیں، وہ مفتوح ہیں۔ اس پر خالد انہیں لشکر کی اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا تم لوگوں کو اپنے لشکر کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ خدا کی قسم، کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا۔ یعنی وہ مان رہے تھے کہ فوج بہت تھک چکی ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں۔ یہاں وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر ہم نے بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑنے میں وقت ضائع کیا تو قلعے کے اندر دشمن کو منظم ہونے کا موقع مل جائے گا، اور ہماری جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جنگ میں یہ نفسیاتی برتری، یہ مومنٹم بہت اہم ہوتا ہے۔ خالد اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں قیادت کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔
خالد صرف حکم نہیں دے رہے بلکہ اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر ہر پہلو پر غور کر رہے ہیں۔ جی، فوجی تھکاوٹ، دشمن کی ممکنہ طاقت، وقت کی اہمیت اور نفسیاتی برتری، ان سب کو سامنے رکھ کر آخرکار فیصلہ ہوتا ہے کہ مجاجہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا جائے۔ اور یہیں سے نفسیاتی جنگ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو تلواروں کی جنگ سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ خالد مجاجہ سے کہتے ہیں، جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہو کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر، تمہارے تمام ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوں گے، یعنی مکمل سرنڈر۔ جی، مجاجہ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر کہتا ہے، وہ کسی صورت اس شرط پر راضی نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے خون اترا ہوا ہے۔ یہ مجاجہ کے شاندار کھیل کا آغاز ہے۔ وہ جان بوجھ کر بنو حنیفہ کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے جو بہت مضبوط، متحد اور غصے میں بھری ہوئی ہے۔ وہ ان کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ بالکل، وہ جانتا ہے کہ مسلمان تھکے ہوئے ہیں اور ایک اور خون ریز جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ اسی نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد تو جیسے ایک ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجاجہ بار بار جاتا ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ سخت شرائط لے کر واپس آتا ہے۔ اچھا، مثلاً؟ ایک بار آ کر کہتا ہے، ہمارا جو مال اور قیدی تمہارے پاس ہیں ان کا صرف 1/4 حصہ تم رکھ لو، باقی ہمیں واپس کر دو اور صلح کر لو۔ وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ بنو حنیفہ مذاکرات میں اوپر کی پوزیشن پر ہیں۔ اور وہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ بھی کہتا ہے کہ اندر قلعے میں لوگ جانتے ہیں کہ تمہارے پاس راشن اور ٹھکانہ نہیں ہے، تم لوگ کھلے آسمان تلے سردی برداشت نہیں کر سکو گے، جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ مسلمانوں کی ہر کمزوری کو ان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ بالکل، اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی سب سے بڑی اور ڈراماٹک چال چلتا ہے۔ وہ خالد سے کہتا ہے، اگر تمہیں میری بات پر شک ہے تو خود آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال لو۔ اور خالد چلے گئے؟ خالد اور ان کے سالار جب چھپ کر ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے شہر کی دیوار صاف نظر آ رہی تھی، تو وہ جو منظر دیکھتے ہیں اس سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کیا منظر تھا وہ؟ قلعے کی دیوار انسانوں سے بھری ہوئی تھی، سر سے پاؤں تک ذرا بختر پہنے، ہاتھوں میں ہتھیار لیے سپاہی ایسے کھڑے تھے جیسے قلعے کی پتھر کی دیوار کے اوپر انسانوں کی ایک اور دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ یہ نفسیاتی جنگ کا عروج تھا، ایک بصری ثبوت، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی انٹیلیجنس رپورٹ یا افواہ سے زیادہ طاقتور اثر رکھتا ہے۔ جی ہاں، اس ایک منظر نے مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہر شک کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدل دیا۔ انہیں لگا کہ مجاہہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ واقعی ایک بہت بڑی تازہ دم فوج کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ یقیناً اس منظر کو دیکھ کر اور اپنی فوج کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے خالد کے سالار بھی انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اب صلح کر لینے میں ہی بھلائی ہے۔ تو پھر صلح ہو گئی۔ آخرکار ایک معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ یمامہ شہر کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا اور سب کو امان دی جائے گی۔ تو مجاہہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اس نے بغیر ایک تیر چلائے اپنی شرائط منوا لی۔ کامیاب، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ جب خالد بن ولید فاتح بن کر شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہاں کوئی لشکر نہیں ہوتا، ایک بھی لڑنے کے قابل جوان آدمی نہیں ہوتا، صرف عورتیں، بچے اور بوڑھے آدمی ہوتے ہیں۔ تو پھر دیوار پر کون تھا؟ یہی تو مجاہہ کی چال تھی۔ وہ خالد کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور انکشاف کرتا ہے، دیکھ نہیں رہے ابن ولید، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیواروں پر کھڑا تھا۔ یعنی میں نے اپنے قبیلے کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم عمر لڑکوں کو زرہ بختر پہنا کر اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما کر دیوار پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے ذہین اور کامیاب ترین چالوں میں سے ایک ہے۔ ایک شخص نے صرف دشمن کی نفسیات کو سمجھ کر، ان کی تھکاوٹ اور معلومات کی کمی کو سمجھ کر اپنے پورے قبیلے کو بچا لیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ذہانت اور فریب سے بھی جیتی جاتی ہے۔ خالد یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خدا کی قسم، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اور مجاہہ کا کیا جواب تھا؟
اس پر مجاہ بڑی بے نیازی سے جواب دیتا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ واو، کیا جواب ہے! اس ایک جملے میں اس نے اپنے پورے عمل کو جائز قرار دے دیا۔ اس جواب پر خالد وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں جو ان کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مطلب انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا؟ نہیں توڑا۔ وہ کہتے ہیں، میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں اور میں اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا۔ یہ واقعہ خالد کے کردار کے ایک اور شاندار پہلو کو سامنے لاتا ہے، ان کا اصولوں اور وعدوں پر قائم رہنا، چاہے انہیں ذاتی طور پر کتنا ہی بڑا دھوکہ کیوں نہ دیا گیا ہو۔ جی، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی فوجی ذہانت کا بھی ثبوت دیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے فوراً مجاہ سے کہا، ایک بات سن لے، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کی حفاظت کے لیے کیا ہے، اس کے آس پاس کے علاقے اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، یمامہ کی دیواروں کے باہر میں جسے قتل کے لائق سمجھوں گا اسے قتل کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ کھانے کے باوجود ان کا دماغ ایک سپہ سالار کی طرح کام کر رہا تھا، اور وہ قانون اور جنگ دونوں کی باریکیوں کو کتنا گہرا سمجھتے تھے۔ بالکل۔ یوں ایک قیدی نے اپنی ذہانت سے ایک ہاری ہوئی جنگ کو اپنے قبیلے کے لیے بقا کی ضمانت میں بدل دیا۔ اور ایک عظیم فاتح سالار نے دھوکہ کھانے کے باوجود اپنے معاہدے کی پاسداری کر کے اپنے کردار کی بلندی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جنگ میں اصل طاقت کیا ہے؟ کیا وہ ہتھیاروں کی تعداد ہے، فوجیوں کی بہادری ہے، یا پھر دشمن کے ذہن کو پڑھنے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔